اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک سطحی درخت جیسی ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کچھ ثبات نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی دنیا کی زندگی یعنی عالم برزخ میں بھی جو آخرت کی اولین منزل ہے، اہل ایمان کو منکر نکیر کے سوال کے وقت محکم بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالی ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا اور اپنی قوم یعنی قوم تبع کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، دوزخ میں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مشرکین نے اللہ کے ہمسر بنا رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے کہ دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، پھر بے شک تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ دریاؤں میں اس کے حکم سے رواں دواں ہو، اور اسی نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن کو مسخر کر رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں وہ سب چیزیں عطا کی جو اس سے مانگتے ہو، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ بے شک انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ رب میرے اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب میرے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جو میری تابعداری کرے تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب ہمارے، میں نے اپنے کچھ اولاد کو غیر آباد وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، رب ہمارے، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ پھر کچھ لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور ان کو پھلوں میں سے روزی دے، شاید وہ شکر گزاری کرے۔ رب ہمارے، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حمد و شکر اللہ کا ہے جس نے مجھے بڑھاپے یعنی 99 سال کی عمر میں اسماعیل اور 112 سال کی عمر میں اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب میرے،
مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی رب ہمارے اور میری دعا قبول فرما۔ رب ہمارے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اگر وہ ایمان لائے، یا آدم و حوا اور مومنوں کو بھی کو بخش دے جس دن لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ دراصل اے رحمت للعالمین، آپ کے وجود مبارک کی برکت سے وہ انہیں اس دن تک مہلت دی ہوئی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوسرے قول کے مطابق سر جھکائے دوڑے رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہیں لوٹیں گی اور ان کی دل عقل سے خالی ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ رب ہمارے ہمیں قریبی وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت کو مان لیں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال اور کوئی حشر نشر نہ ہوگا، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر روشن ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، اور بے شک اسے سید الرسل آپ کے خلاف کفار نے مکاری کی، اور اللہ پر ان کا مکر روشن ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مکاری ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے، پھر ہرگز اللہ کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ وعدے خلافی کرنے والا نہ سمجھے۔ بے شک اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین چاندی کی زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی چاندی کے آسمانوں میں بدل دیے جائیں گے، اور لوگ قبروں سے نکل کر اللہ واحد قہار کے سامنے آئیں گے، اور اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس گندھک اور ابلتی ہوئی سسیاں کی ہوں گے جو نہایت گرم ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ، تاکہ اللہ تعالی ہر شخص کو دنیا میں اپنی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں تیز ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کی اطلاع نامہ ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے، اور تاکہ ان کو دلائل کی روشنی میں معلوم ہو کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔